نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوتن، فرمایا کہ اور ان گھروں سے روشنی حاصل کی جائے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فرمایا کہ اس میں وہ تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام، اس میں وہ تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام۔ بھائی گزشتہ سورہ نور کی آیت نور گزری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو زمین اور آسمان کا نور فرمایا ہے اور ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے، تو اس کی مکمل تشریح آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کا بیان فرمایا ہے، مساجد کا بیان ہوا ہے، مساجد کی فضیلت بھی بیان ہے اور مساجد کے اعمال بھی بیان ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ۔ دیکھیں پچھلی آیت نور تھی اور یہ جو نور انسان حاصل کرتا ہے نا، اس کا جو مرکزی بنیادی جگہ ہے وہ مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ ربط ہے نا کہ جو لوگوں کا دل جو نور حاصل کرے گا وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ مساجد سے حاصل کرے گا۔ تو فرمایا فی بیوتن اذن اللہ، فرمایا کہ وہ نور کدھر ہے؟ وہ ان گھروں کے اندر ہے۔ وہ نور کدھر ہے؟ کہاں سے حاصل ہوگا؟ ان گھروں سے، ان مساجد سے حاصل ہوگا۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے اور اس کے اندر اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے صبح اور شام، اللہ کا ذکر کیا جائے صبح اور شام۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ترفع، مساجد کو بلند کیا جائے۔ کیا مطلب ہے بلند کرنے کا؟ دو معنی اس کے بیان کیے مفسرین کرام نے۔ ایک معنی تو یہ بیان فرمایا کہ اس سے مساجد کی تعمیر مراد ہے، مساجد کی، یا دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں، ان میں سے ایک معنی مساجد کی تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جہاں پر اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی ہے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا وہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ مساجد کی کیا کرتے ہیں؟ تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیں مسجدوں کے اندر مال کا خرچ کرنا اور تعمیر کرنا یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر فرمائی، دوبارہ تعمیر کرنی شروع کی، تو بہت سارے صحابہ نے عرض کی کہ حضرت جیسے نبی علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی اسی پر چھوڑ دیتے اور نہ کرتے، تو آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، آپ فرما رہے تھے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے مساجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں مسلمانوں کا مال اس پر خرچ نہیں کر رہا، میں ذاتی مال اس پر خرچ کر رہا ہوں، چندہ لے کر اس کے اوپر خرچ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال جو خلافت کا زمانہ گزارا ہے اس میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بیت المال میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دولت ان کو عطا فرمایا تھا اور ایسی سخاوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ خرچ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ مساجد کا تعمیر کرنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو ٹھیک کرتے ہو، جب اللہ کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو بھی کیا کرو؟ اچھے طریقے سے تعمیر کرو۔ اور آپ نے بہت ماہر کاریگر منگوائے تھے اور پھر برے صغیر سے ساگوان کی لکڑی منگوائی تھی جو بڑی اچھی خوبصورت اور دیرپا ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا اچھا تعمیراتی کام کروایا تھا آپ نے۔ تو بہرحال مساجد کی تعمیر ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ مساجد کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے، کیا مطلب ہے؟
تعمیرات کی جائیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مساجد کی طہارت کا خیال رکھا جائے، مساجد کو پاک کیا جائے۔ مساجد پاک کیسے ہوں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری گندگی سے مساجد کو پاک کیا جائے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اس بات کا۔ دوسرا باطنی گندگی سے بھی پاک رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی مساجد کو پاک رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد کوئی بندہ اگر دنیاوی باتیں کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، تو یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ مسجد کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ لوگ بڑی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بڑی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دینی معاملات، دینی بات چیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے گزرے ہیں مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالی علی، بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کے متعلق آتا ہے، فرمایا اگر دارالعلوم کی مسجد میں اگر کوئی باتیں کر رہا ہوتا تھا نا، اس کو ہاتھ سے پکڑتے تھے اور لے کر باہر لے جاتے تھے، باہر جا کر کہتے تھے باتیں کرنی ہے تو ادھر کرو، باتیں کرنی ہے تو ادھر کرو، مسجد کے اندر باتیں، مسجد باتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھائی مسجد کے اندر یہ جو آج کل اعلان کا سلسلہ ہے نا، بس ہر طرح کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی فلاں چیز کوئی گم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد کے اندر اعلان کرے، اللہ کرے کہ اس کو وہ چیز نہ ملے، اللہ کرے کہ اس کو وہ چیز۔ اسی وجہ سے اگر اعلان کرنا ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو مسجد سے باہر جا کر، مسجد سے یہ بھی مسجد کے حقوق ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ مساجد کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے، اس کے اندر تسبیح کی جائے، صبح و شام اللہ کا نام لیا جائے ان کے اندر۔ اور نام لینے والے کون سے لوگ ہیں، ان کی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اگلی آیت میں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت اور ان کی فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، فرمایا اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو کوئی بھی چیز غفلت میں نہیں ڈالتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی اصل لوگ تو وہی ہوتے ہیں نا، اصل لوگ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ صحابہ کے متعلق ہے، یہ اصل کس کے متعلق ہے؟ صحابہ کی ایسی تربیت ہو گئی تھی نا کہ وہ چاہے دنیاوی کام کریں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ وہ جو جملہ ہے نا، کسی نے فرمایا کہ دست بکار دل بیار، ہاں ہاتھ کاموں میں لگے ہوتے تھے لیکن دل یار کے پاس ہوتا تھا، دل کدھر ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو بھائی یہ چیز ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو تو کامل درجے کی یہ بات حاصل تھی، ہر وقت اللہ کا دھیان ہوتا تھا۔ اور بعد والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ضرور رکھے ہیں ہر زمانے کے اندر کہ وہ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوں۔ تو فرمایا اصل مرد، اصل بالغ لوگ، اصل مرد وہ ہیں، فرمایا کہ جن کو ان کی خرید و فروخت، ان کی دنیا کے کام کاج، وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، ایسے دن سے یہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ آنکھیں اور دل، قیامت کا دن جب ہوگا، اس وقت جب مختلف مشاہدات دیکھے جائیں گے، جب سے تو ایسے ٹک ٹکی ٹک جائے گی، آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل الٹ ہو رہے ہوں گے، دھڑکنوں پر قابو نہیں ہوگا۔ تو اس دن کا ان کو خوف ہے، اس دن کا ان کو کیا ہے؟ خوف۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور آگے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، فرمایا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے ان کے نیک اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے زیادتی بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، ایک تو جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، اور پھر اپنی طرف سے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو انعامات ہیں نا، یہ آخرت میں بھی ملیں گے اور دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی بھی بہت پاکیزہ عطا فرماتے ہیں، اور اخروی زندگی تو ان کے لیے ہے ہی ہے، اخروی زندگی تو ان کے لیے ہے ہی ہے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کہ اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔